إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکت کے لیے خاص انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام ہوں آقائے کائنات سرور کائنات امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اور اللہ جل جلالہ کی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ بے شمار لاتعداد اور بے حد و حساب رحمت نازل ہوں ان پاک باس نفوس قدسیہ پہ کہ جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت آج تقریباً 1500 سال کا طویل ترین عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اللہ کا دین ہمارے درمیان بالکل صحیح و سالم اور بے عیب موجود ہے وہ پاک باس نفوس قدسیہ خواہ صاحب شرعت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں تبع تابعین ہوں محدثین اعظام ہوں ائمہ کرام ہوں فقہاء اعظام ہوں مجتہدین اعظام ہوں صوفیاء اعظام ہوں بزرگان دین ہوں اساتذہ اعظام ہوں
مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس محنت و کاوش کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد حمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں احترام آدمیت کے حوالے سے، اکرام انسانیت کے حوالے سے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے چند ایک فرمودات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ حضرات، دین اسلام جو دین سلیم بھی ہے، دین حنیف بھی ہے، دین فطرت بھی ہے، حضرات وہ دین کہ جو زندگی کے ہر مرحلے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر پل میں انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے، اور دین اسلام میں جہاں پہ عبادات کے احکامات موجود ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق چلنے کے احکامات جہاں پہ موجود ہے، وہیں پہ دین اسلام، دین حنیف میں معاشرتی زندگی اور معاشرتی رویوں کے حوالے سے بھی، معاملات کے حوالے سے بھی تعلیمات موجود ہے، احکامات موجود ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف انسانوں کو، لوگوں کو صرف اور صرف پوجا پاٹ کی طرف ہی نہیں لگایا، بلکہ ایک بھرپور معاشرتی زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ مہیا کیا ہے، سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اور اسی معاشرتی رویوں میں، معاشرتی زندگی کے اسلوب کے تناظر میں حضرات اکرام انسانیت، احترام آدمیت یہ اولین اہمیت کی حامل ہے، کہ جب تک انسان کا احترام نہیں ہوگا اس وقت تک کسی قسم کے احکامات کو بجا لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرات، اکرام انسانیت، احترام انسانیت اتنا اہم کیوں ہے، اتنی فضیلت کا حامل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے بعد، خالق کائنات کے بعد، رب السماوات والارض کے بعد، بدیع السماوات والارض کے بعد، للہ الواحد القہار کے بعد اگر کوئی اکرام کے مقام پہ فائز ہے، اگر کوئی شرف کے مرتبے پہ فائز ہے، اگر کوئی عزت کے لائق ہے، تو حضرات وہ حضرت انسان ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد، اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی کا احترام ہے، کسی کا وقار ہے، کسی کی عظمت ہے، کسی کا جلال ہے، کسی کا رعب اور دبدبہ ہے، کسی کی ہیبت ہے، تو حضرات وہ انسان ہے۔ انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ وقار عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت انسان کو اس کائنات میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرمایا ہے۔ اور حضرات، دستور یہ ہوا کرتا ہے کہ جس طرح بادشاہ کی
جس طرح بادشاہ کا احترام کرنا رعایا کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے، بعین ہی بادشاہ کے وزراء کا احترام کرنا بھی رعایا کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام بادشاہوں کے بادشاہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام مالکوں کا مالک ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام حاکموں کا حاکم ہے۔ اس لیے تمام قسم کا احترام، تمام قسم کا احترام، تمام قسم کی عزت، تمام قسم کا شرف، تمام قسم کا مقام اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے روا ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ اللہ ہی کی قائم کردہ، اللہ ہی کی بنائی ہوئی اشرف المخلوقات، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ وہ حضرت انسان ہے۔ اور انسانوں کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے مختلف مراتب بنائے ہیں، انسانوں کو مختلف مراتب میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے تقسیم فرمایا ہے۔ حضرات، باپ باپ ہوا کرتا ہے، بیٹا بیٹا ہوا کرتا ہے، چچا چچا ہوا کرتا ہے، بھائی بھائی ہوا کرتا ہے۔ حضرات، بیٹا کتنا ہی اولو العزم کیوں نہ ہو، بیٹا کتنا ہی صاحب علم و فضل کیوں نہ ہو، بیٹا کتنے ہی دنیا کی کامیابیوں کو سمیٹنے والا کیوں نہ ہو، بیٹا کتنا ہی باپ کا نام بلند کرنے والا کیوں نہ ہو، بیٹا کتنا ہی باپ کا سر فخر سے بلند کر دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن حضرات بیٹا بیٹا ہی ہوا کرتا ہے، بیٹا باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، باپ کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ جو عظمت، جو مقام، جو شان اللہ ذوالجلال والاکرام نے باپ کو عطا فرمائی ہے، حضرات وہ بیٹے کے لیے نہیں ہے۔ بیٹے کا اپنا مقام بلند ضرور ہے، بیٹے کا اپنا مقام ضرور ہے، بیٹے کی اپنی شان ضرور ہے، بیٹے کی اپنی کامیابیوں کی بدولت عظمت ضرور ہے، لیکن حضرات وہ باپ کے برابر نہیں ہو سکتا، چچا کے برابر نہیں ہو سکتا، بڑے بھائی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بڑا بھائی بڑا ہوا کرتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوا کرتا ہے، باپ باپ ہوا کرتا ہے، چچا چچا ہوا کرتا ہے۔ حضرات کوئی کسی کو، کوئی بھائی کو چچا کتنا ہی کہتا رہے، کوئی بھائی کو باپ کتنا ہی تسلیم کرتا رہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو مقام بنا دیا ہے وہی اس کا مقام ہے، وہی اس کی عظمت ہے، وہی اس کی شان ہے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمام کے تمام انسانوں کو مختلف مراتب میں تقسیم فرمایا ہے، مختلف عظمت سے، مختلف قسم کی عظمتوں سے نوازا ہے۔ اس طرح حضرات جس کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی بنایا ہے، جس کو نبی بنایا ہے، جس کو نبی بنایا ہے، وہ کتنا ہی عام سے عام تر نبی کیوں نہ ہو، وہ عظیم سے عظیم تر صحابی سے افضل ہے۔ کتنا عام سے عام تر نبی کیوں نہ ہو، وہ عظیم سے عظیم تر صحابی سے افضل ہے۔ اور جس کو اللہ نے صحابی نہیں بنایا، جس کو اللہ نے صحابیت سے نہیں نوازا، وہ کتنا ہی اولو العزم کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی ورع اور تقوی کا پہاڑ کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی علم کا سمندر کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی ادب کی چاشنی سے لبریز کیوں نہ ہو، لیکن حضرات اس کو اللہ نے صحابیت کا مقام عطا نہیں فرمایا۔ وہ تابعی ہو سکتا ہے، وہ مجتہد ہو سکتا ہے، وہ محقق ہو سکتا ہے، وہ مفسر ہو سکتا ہے، وہ فقیہ ہو سکتا ہے، وہ امام ہو سکتا ہے، وہ غازی ہو سکتا ہے، وہ مجاہد ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کے رب کی قسم ہے جس کو اللہ نے صحابی نہیں بنایا وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ بعینہ امت کا یہ اتفاق ہے، امت کا یہ اتفاق ہے کہ انسانیت میں سب سے بلند ترین عظمت اگر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا فرمائی ہے تو وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ہستیاں ہیں۔ اللہ کے بعد
کائنات میں اگر کسی کا احترام ہو سکتا ہے، کائنات میں کسی کی عزت ہو سکتی ہے، وہ اللہ کے مبعوث کیے ہوئے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء ہے، 1,24,000 کے قریب انبیاء ہے۔ یہی وہ نابغہ روزگار ہستیاں ہے کہ جن کی عزت، جن کی عظمت اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے جدا ہے، سب سے الگ ہے۔ اور حضرات، انبیاء کے بعد کوئی کتنی ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، کوئی کتنی ہی شان والا کیوں نہ ہو، یا کوئی کتنا ہی ورع اور تقویٰ کا پہاڑ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنی ہی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی رکوع و سجود کا پابند کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا ہے۔ حضرات، رکوع و سجود کی بدولت اس کی عظمت اپنی جگہ پہ، ورع و تقویٰ کی بدولت اس کا مقام اپنی جگہ پہ، علم و حکمت کی بدولت اس کی شان اپنی جگہ پہ، لیکن کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا، وہ نبی کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور حضرات، اسی طرح جس کو اللہ نے صحابی نہیں بنایا، وہ صحابیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے تابعی نہیں بنایا، وہ تابعیت کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے امام بنایا، جس کو اللہ نے امام بنایا، پیشوا بنایا، رہنما بنایا، حضرات، کوئی انسان اپنی عظمت میں ہو سکتا ہے بلند، اپنے کردار میں ہو سکتا ہے بلند، اپنی شان میں ہو سکتا ہے بلند، لیکن اگر اس کو اللہ نے امام نہیں بنایا، وہ امام کا مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ کتنی ہی تگ و دو کر لے، کتنی ہی محنت کر لے، کتنے ہی رکوع و سجود کر لے، کتنے ہی طویل سے طویل تر قیام کیوں نہ کر لے، لیکن جو مقام، جو عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام نے امام کو عطا فرما دی ہے، کسی اور کو عطا نہیں فرما۔ اور اسی طرح جس طرح انسانوں کے مقام الگ الگ سے ہے، مراتب الگ الگ سے ہے، بعین ہی ان کے لیے انسانوں کو مخاطب کرنے کے، ان کے لیے انسانوں کو مخاطب کرنے کے الفاظ بھی الگ الگ ہیں۔ اور حضرات، آج کے خطبے میں صرف ایک ہی نقطے کی بات عرض کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ عرض کیا، 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء میں سے 1,24,000 سے کے قریب انبیاء میں سے حضرات، اولو العزم پیغمبر تو بات کی بات، عظمت والے پیغمبر تو بات کی بات، اللہ کا خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم تو بات کی بات، اللہ کا کلیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تو بات کی بات، حضرت مسیح علیہ السلام تو بات کی بات، شعیب علیہ السلام تو بات کی بات، سلیمان علیہ السلام کی بات تو بات کے بعد، لوط علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، یوشع علیہ السلام کی، یونس علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، ابو العنس جناب سیدنا آدم علیہ السلام کی عظمت کی بات تو بات کی بات۔ حضرات، 1.25 لاکھ کے قریب جو انبیاء ہے، ان میں سے جو بے نام نبی بھی گزرے ہیں، بے نام نبی بھی گزرے ہیں، جن کا آج دنیا میں کسی کو نام تلک بھی پتہ نہیں ہے، ان کے حالات اور ان کے مقام کا تو بات کی بات، وہ نبی بھی، بے نام سا نبی بھی، گمنام سا نبی بھی، تاریخ جس کو بھلا چکی ہے وہ نبی بھی، دنیا کائنات کے عظیم سے عظیم تر صحابی سے بلند ہے، دنیا کائنات کے عظیم سے عظیم تر تابعی سے بلند ہے، دنیا کائنات کے عظیم سے عظیم تر امام سے بھی بلند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اس کو اللہ نے رسالت عطا فرمائی ہے۔ اور صحابیت کا مقام اللہ نے انبیاء کے بعد رکھا ہے، تابعیت کا مقام اللہ نے صحابیت کے بعد رکھا ہے،
تبع تابعیت کا مقام اللہ نے تابعی کے بعد رکھا ہے۔ اسی طرح ائمہ محدثین کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ بلند ہے۔ ائمہ کرام کا جو مقام ہے، امام احمد ابن حنبل کا جو مقام ہے، امام شافعی کا جو مقام ہے، امام مالک کا جو مقام ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ کا جو مقام ہے، حضرات اپنی جگہ پہ بلند ہے۔ کسی کی شان میں گستاخی کرنے سے حضرات اپنا ہی ایمان برباد ہو سکتا ہے، ان کی شان میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ کسی کی تکفیر کرنے سے، کسی کی نافرمانی کرنے سے امام ابو حنیفہ کا جو مقام ہے سب سے بلند ہے، سب سے جدا ہے۔ اللہ نے جو ان کو مقام عطا فرمایا ہے سب سے الگ ہے، لیکن حضرات اللہ نے ان کو تابعی نہیں بنایا، اللہ نے ان کو صحابی نہیں بنایا، اللہ نے ان کو اپنا نبی نہیں بنایا، اللہ نے امام بنایا ہے۔ امام کی حیثیت سے جو ان کا مقام ہے، جو اس میں کمی کرتا ہے، حضرات امام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونے والی۔ ان کو جو اللہ نے مقام عطا فرما دیا وہی ان کا مقام ہے۔ اپنے ایمان کا بیڑا انسان کا غرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو امام مالک کا مقام ہے، اسی طرح جو امام شافعی کا مقام ہے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کا جو مقام ہے رحمہم اللہ علیہم اجمعین، ان کا مقام اپنی اپنی جگہ پہ بلند اور اعلیٰ و عرفہ ہے۔ لیکن حضرات جس طرح ایک روایت چلی آ رہی ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا ہے، تو امت کا جو اتفاق ہے کہ کسی بھی نبی کا نام لینا ہے، کسی بھی نبی اور پیغمبر کا نام لینا ہے تو حضرات لفظ حضرت لازماً ساتھ شامل کرنا ہے، لفظ حضرت کے ساتھ ساتھ علیہ السلام لازمی کہنا ہے۔ اکیلے آپ ابراہیم نہیں کہہ سکتے، اکیلے آپ نوح نہیں کہہ سکتے، اکیلے آپ آدم نہیں کہہ سکتے۔ اکیلا آدم کہنے سے آدم کے مقام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ گستاخی کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ اکیلا ابراہیم کہنے سے، اکیلا ابراہیم کہنے سے ابراہیم کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے والی، لیکن آپ گستاخی کے مرتکب ہو جاؤ گے۔ اس لیے جب تک آپ حضرت ابراہیم نہ کہیں گے اور ابراہیم کے ساتھ علیہ السلام کا الفاظ استعمال نہیں کریں گے، حضرات حق ادا نہیں ہوتا، احترام کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، ادب کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی انبیاء کرام کا نام اس میں غرامی لینا ہے، حضرت کے ساتھ علیہ السلام کا نام نامی اضافہ لازمی کرنا ہے، تب آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے، تب آپ کی عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، تب آپ کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ بعینی ہی صحابی ہے، کتنا ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، جیسا کہ عرض کیا ہے کتنے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام والا کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ لفظ رضی اللہ عنہ، اور یہ لفظ رضی اللہ عنہ کسی امتی کا دیا ہوا لفظ نہیں ہے، کسی امتی کا عطا کیا ہوا ان کے لیے خاصہ نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہوئے اللہ نے ان پہ اپنی رضات کا اعلان فرمایا ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام کی عظمت ہم پہ لازم ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام کی عظمت کا اقرار یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام کا احترام کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام کا اکرام کرنا یہ ہمارے ایمان کی لازمی شرط ہے۔ ہمارا ایمان تب تک کامل نہیں ہوتا، تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم سرور کائنات علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کا احترام نہیں کر لیتے، ان سے محبت نہیں کر لیتے، ان کا احترام نہیں کر لیتے، اور ان کے لیے لفظ رضی اللہ عنہ۔ حضرات علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ، نبی اور صحابی، نبی جیسا کہ عرض کیا عام سے عام نبی ہو،
گمنام سے گمنام نبی ہو، عظیم سے عظیم تر صحابی سے بلند ہے۔ اسی طرح علیہ السلام کا اضافہ جو ہے، علیہ السلام کے جو الفاظ ہے رضی اللہ عنہ سے بلند تر ہے، بلند تر ہے اور بلند تر ہستیوں کے لیے ہے۔ صحابی کتنا ہی اولو العزم کیوں نہ ہو، صحابی کتنا ہی اللہ کے نبی کا پیارا کیوں نہ ہو، صحابی کتنا ہی اللہ کے نبی سے نسبت اور تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد میں سے ہو، آپ کی آل میں سے ہو، آپ کے اہل بیت میں سے ہو یا عام صحابی ہو، کتنی ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، حضرات وہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابی کو علیہ السلام کہنے سے، صحابی کو علیہ السلام کہنے سے صحابی کا جو مقام اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس میں تو کوئی اضافہ نہیں ہونے والا، لیکن حضرات آپ غلو کا شکار ہو چکے ہیں۔ صحابی کو علیہ السلام کہنے سے آپ زیادتی میں مبتلا ہو چکے ہیں، صحابی کو علیہ السلام کہنے سے آپ نبی کی گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہو، صحابی کو علیہ السلام کہنے سے، صحابی کو علیہ السلام کہنے سے آپ جو نبی کا مقام تھا، نبی کی جو عظمت تھی اس کو کم کر چکے ہو، اس کو گرا چکے ہو۔ اللہ نے نبی کا مقام صحابی سے بلند کیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہو صحابی کو نبی کا مقام دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہو صحابی کو نبی کا مقام دینے والے، صحابی کو نبی سے بلند سمجھنے والے؟ اللہ نے نبی کو مقام عطا فرمایا ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کی بات تو میں جیسا کہ عرض کیا الگ ہے، بعد کی بات ہے عام سے عام نبی کا مقام بھی، عام کے عام سے عام نبی کے ساتھ بھی علیہ السلام ہی لکھا جائے گا، اور بلند سے بلند تر عظمت کے حامل، بلند سے بلند تر نسبت کے حامل صحابی کے ساتھ رضی اللہ عنہ ہی لکھا جائے گا۔ اور اس بات پہ، ان الفاظ پہ امت کا اتفاق ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ علیہ السلام کے الفاظ جو ہے یہ نبی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ کے الفاظ جو ہے یہ صحابی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، رحمہ اللہ کے الفاظ صحابیت کے بعد تمام کی تمام امت کے افضل ترین لوگوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرات علیہ السلام کا لفظ بول کے، صحابی کے لیے علیہ السلام کا لفظ بول کے، حضرات ایک تو آپ غلوف میں مبتلا ہوئے ہو، دوسرے نبی کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہو۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرات انبیاء کی شان میں گستاخی کر کے انسان مومن نہیں رہتا، انبیاء کی شان میں گستاخی کر کے انسان کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ انبیاء کا احترام سب سے بلند ہے، انبیاء کا مقام سب سے بلند ہے۔ اسی طرح ان کے بعد دوسرا مقام اگر ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کتنی ہی عظمت والے کیوں نہ ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کے عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے بڑھ کے بلند عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے عظمت کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن حضرات اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو مقام، جو عظمت یا جو اہمیت سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے، حضرت حسین کو عطا نہیں فرمائی۔ جو عظمت، جو احترام اللہ کے پیارے پیغمبر نے جناب سیدنا فاروق اعظم کو عطا فرمایا ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت حسن کا مقام اپنی جگہ پہ، حضرت حسین کا مقام اپنی جگہ پہ، حضرت علی المرتضیٰ کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن حضرات حضرت عثمان کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، حضرت عمر کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، بعین ہی عام سے عام تر نبی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے، اولو العزم پیغمبروں کی کا مقام اپنی جگہ پہ ہے۔ اس لیے حضرات اس مسئلے کو
معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ صحابی صحابی ہوا کرتا ہے، صحابی صحابی ہوا کرتا ہے، نبی نبی ہوا کرتا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام پہ بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم ہدایت کے متلاشی ہو، اگر تم صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ ہاں تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ کس طرح کا ایمان؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم ہدایت چاہتے ہو، اگر تم فلاح و فوز سے ہمکنار ہونا چاہتے ہو، تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اسی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام یہ ہمارے لیے معیار ایمان ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو نہیں اپنا لیتے، ان کی صفات کو نہیں اپنا لیتے، ان کے اوصاف کو نہیں اپنا لیتے، ان کے معاملات کو نہیں اپنا لیتے۔ اور اسی طرح ہمارے ایمان کی لازمی شرط یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے انبیاء پہ ایمان لایا جائے۔ یہ توحید کے ضمن میں دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے یہ لازمی شرط ہے کہ اگر ایمان لانا ہے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے، اگر ایمان لانا ہے حاکمیت اعلیٰ کا تصور صرف اور صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص رکھنا ہے، اور صرف یہی نہیں، ایمان لانے کے لیے صرف یہی شرط نہیں ہے کہ صرف اللہ پہ ایمان لے آیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان لانا، اللہ کے ملائکہ پہ بھی ایمان لانا، اللہ کی کتابوں کے ساتھ، اللہ کے ملائکہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر بھی ایمان لانا ہم پہ واجب ہے، لازم ہے۔ اور بعینہ ہی قیامت کے دن پہ ایمان لانا، حشر پہ ایمان لانا، یہ بھی ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی بنیادی شرط ہے۔ حضرات، ہم ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، اقرار کرتے رہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم بھی کرتے رہیں، قیامت کا انکار کرتے ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کر لے، قیامت کا بھی اقرار کر لے، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان لے آئیں، اللہ کے فرشتوں کا انکار کر دے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے فرشتوں پہ بھی ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت پہ بھی ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان ہے، اللہ کی صفات پہ بھی ایمان ہے، صفات کے تمام سے تمام تر تقاضوں پہ بھی ایمان ہے، لیکن انبیاء کا انکار کر دے، ہمارا تب بھی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے جب تک ہم اللہ پہ بھی ایمان نہ لے آئے، اللہ کے ملائکہ پہ بھی ایمان نہ لے آئے، اللہ کی کتابوں پہ بھی ایمان نہ لے آئے، اللہ کے انبیاء پہ بھی ایمان نہ لے آئے، یوم حشر پہ بھی ایمان نہ لے آئے، جزا و سزا پہ بھی ایمان نہ لے آئے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح ان کے الگ الگ مراتب ہے، ان کو اپنے اپنے مقام پہ رکھنا یہی معاشرتی حسن ہے، ان کو ان کا مقام دینا یہی احترام آدمیت ہے۔ کسی کو باپ کو، بیٹے کو باپ کہہ دینے سے بیٹا باپ نہیں بن جاتا، چچا کو باپ کا مقام دے دینے سے چچا باپ کی عظمت حاصل نہیں کر سکتا۔ صحابی کا جو مقام ہے اپنی جگہ پہ بلند ہے، لیکن بہرحال اس سے بلند مقام اللہ نے نبی کو عطا فرما رکھا ہے۔ نبی سے بلند تر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ خود اللہ کی ذات ہے۔ نبی سے بلند تر اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ سے بلند کس کا مقام ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے حضرات، احتیاط کے ساتھ تمام چیزوں کا احترام اپنی جگہ پہ ہے، لیکن احترام آدمیت پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جو ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، جو ہماری عظیم سے عظیم تر ہستیوں کا احترام نہیں کرتا، اور جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، ان کے مقام و مرتبے کی قدر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔
فرمایا جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو رحم کا معاملہ نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک مجلس میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی لگی ہوئی تھی، آقا دو جہاں علیہ السلام اپنے احکامات صحابہ کرام کو بیان فرما رہے تھے۔ ایک بزرگ شخصیت آتی ہے، بابا جی آتے ہیں، آ کے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، جگہ ان کو مل نہیں رہی، کوئی جگہ دینے پہ آمادہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، فرمایا بزرگوں کا احترام، بڑوں کا احترام تم پہ لازم ہے، واجب ہے۔ پہلے بزرگوں کو حکم دیا، پہلے بزرگوں کو مقام دینا ہے۔ اسی طرح ایک اور قافلہ آتا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، قافلے میں موجود ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کم عمر کا لڑکا کھڑا ہو کے آقا دو جہاں علیہ السلام سے گفتگو کا آغاز فرماتا ہے، شروع کرتا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام دیکھتے ہیں اس کے ساتھ بزرگ بھی شامل ہے، حکمن ارشاد فرمایا، رک جانے کا حکم دیا اور فرمایا کبر، اپنے بزرگ سے کہو، اپنے بڑے سے کہو مجھ سے بات کرے۔ بڑوں کو بات کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ ہاں اگر چھوٹے میں صلاحیت یہ ہے، اگر چھوٹے کو انہوں نے اختیار دیا ہے، تب بھی بڑوں سے اجازت لے کے پھر اس کو چھوٹے کو جو ہے نا وہ بڑوں سے بات کرنے کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ تربیت امت کی ہے۔ بعین ہی حضرات صحابہ کرام اور محدثین اعظام اور ائمہ کرام علیہم رضی اللہ عنہم کی سیرتوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو حضرات ان میں بھی یہی چیز نظر آتی ہے۔ ائمہ بھی ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ بھی ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، ہمارے مفسر بھی ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ اپنے اساتذہ کا اتنا احترام کیا کرتے تھے کہ ان کی موجودگی میں کسی اور کے بولنے کو ویسے ہی گستاخی سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاں کیا عالم ہے حضرات، آپ کے سامنے ہے۔ علماء سے کوئی بات کرتے ہیں، مجلس میں کوئی سوال کرتا ہے، صاحب علم سے سوال کیا جاتا ہے، عالم سے سوال کیا جاتا ہے، امام سے سوال کیا جاتا ہے، امام و عالم کے بولنے سے پہلے جو صاحب مجلس ہوتے ہیں وہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ علم کی توہین ہے، یہ عالم کی توہین ہے، یہ امام کی توہین ہے۔ امام سے سوال کیا ہے، امام کو جواب دینا چاہیے۔ عالم سے سوال کیا گیا ہے، عالم سے سوال کا جواب لینا چاہیے، خود ان سے استفادہ کرنا چاہیے، خود ان سے سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے گھروں میں جو برکت ہے، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، وہ تمہارے بزرگوں کی بدولت ہے، تمہارے بڑوں کی بدولت ہے۔ اور جب یہ بڑے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، گھروں میں نحوست کے ڈیرے ہو جاتے ہیں، برکتیں اٹھ جاتی ہے، اتفاق ختم ہو جاتا ہے، یکجہتی ختم ہو جاتی ہے، بھائی کا جو بازو تھا دشمن بن جاتا ہے۔ حضرات بھائی کا بازو بڑوں کی برکت کی بدولت تھا، بھائی کا احترام بڑوں کی برکت کی بدولت تھا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع الاکابر، تمہارے گھروں میں جو برکت ہے وہ بزرگوں کی بدولت ہے، بڑوں کی بدولت ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن واکرام ذی السلطان المقسط، کہ اگر کسی کی عظمت ہے، اگر کسی کا احترام ہے، اللہ کا احترام ہے، اللہ کے احترام کے بعد کسی کا احترام ہے، مسلمان بزرگ کا احترام ہے، مسلمان بزرگ کا احترام ہے کہ جس کی ساری زندگی اللہ کی بندگی کرتے گزر گئی، جس کے سیاہ سے سفید بال اللہ کے سامنے رکوع و سجود کرتے
کرتے کرتے ہوگے اس کا احترام سب سے بلند ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحامل القرآن، بلند مقام اگر ہے تو حامل قرآن کا ہے۔ قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سکھانے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے، قرآن پہ عمل کرانے والے کا مقام ہے۔ وزیر سلطان المقسط، اور انصاف کرنے والے بادشاہ، انصاف کرنے والے حاکم، انصاف کرنے والے جج کا مقام ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں ہر کسی کا احترام اس کی عظمت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں دین میں غلو سے بھی بچائے اور عظیم سے عظیم تر ہستیوں کی گستاخی سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔